کیا ہو اگر وہ آزادی جس کے لیے انسانیت نے صدیوں تک اتنی جد و جہد کی، خون بہایا اور قربانیاں دیں، یعنی کیا ہو اگر دراصل وہی چیز آج کے دور میں انسان کے لیے سب سے بڑا نفسیاتی بوجھ بن چکی ہو؟ ہاں، یہ ایک بہت ہی چونکانے والا خیال ہے۔ بالکل، مطلب ہم عام طور پر آزادی کو ایک سیدھی سادی کہانی سمجھتے ہیں نا، کہ بس زنجیریں ٹوٹ رہی ہیں، پنجرے کھل رہے ہیں اور انسان کھلی فضا میں سانس لے رہا ہے۔ آزادی کا مطلب تو یہی سکھایا گیا ہے کہ پابندیوں سے چھٹکارا۔ صحیح کہا، لیکن لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ جب پنجرا کھل جاتا ہے تو پرندے کو صرف آزادی ہی نہیں ملتی، اسے اس عظیم اور نامعلوم آسمان کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ ایک ایسا آسمان جہاں کوئی اسے دانہ پانی دینے والا نہیں، یعنی جہاں اسے اپنی حفاظت اب خود کرنی ہے۔ تو آج کے اس گہری تحقیق میں ہم دراصل ایرچ فرام کی مشہور زمانہ کتاب اسکیپ فرام فریڈم کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ اور اس کتاب کی سب سے دلچسپ بنیادی یہی ہے، ایرچ فرام آزادی کو دو بالکل مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اچھا، وہ دو حصے کون سے ہیں؟ ایک ہے فریڈم فرام، یعنی بندشوں اور پابندیوں سے آزادی، ہاں، اور دوسرا ہے فریڈم ٹو، یعنی کچھ بننے اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی آزادی۔ صحیح۔ اور انسانی تاریخ اور یہاں تک کہ ہمارا موجودہ معاشرہ بھی انہی دو پہلوؤں کے درمیان پھنسا ہوا ہے۔ یعنی ہم نے پرانی پابندیوں سے تو چھٹکارا پا لیا ہے، مذہبی ٹھیکیداروں سے، بادشاہوں سے اور صدیوں پرانی روایتوں سے ہم آزاد ہو چکے ہیں، جسے فریڈم فرام کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک پکڑا آپ نے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس فریڈم فرام نے ہمیں ایک ایسی دنیا میں لا کھڑا کیا ہے جہاں انسان بالکل اکیلا ہے۔ اکیلا کس طرح؟ دیکھیں، پرانے نظام میں پابندیاں ضرور تھیں، لیکن ان کے ساتھ ایک تحفظ بھی تھا۔ ہر شخص کی سوسائٹی میں ایک مختص جگہ تھی۔ اب جب وہ جگہ طے نہیں ہے تو یہ اکیلا پن اور بے یقینی اتنی خوفناک ہو جاتی ہے کہ انسان اپنی اس نئی آزادی سے بھاگنے کے نئے راستے تلاش کرنے لگتا ہے۔ واو! یہ محض ایک سیاسی یا معاشی تبدیلی نہیں تھی، یہ دراصل ایک گہرا نفسیاتی ٹراما تھا جس کا سامنا انسانیت آج تک کر رہی ہے۔ یہ واقعی ایک حیرت انگیز اور پریشان کرنے والا نظریہ ہے۔ اگر آزادی ایک نفسیاتی ٹراما ہے تو اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ انسان کو آزادی کا پہلا احساس آخر ہوتا کب ہے۔ جی بالکل، واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ انسانی ارتقاء کا جو سفر ہے وہ بالکل ایک بچے کے بڑے ہونے جیسا ہے۔ اچھا، تھوڑا اسے واضح کریں۔ شروع میں ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں اس کے مکمل تحفظ میں ہوتا ہے۔ اس وقت تک بچہ خود کو ماں سے الگ کوئی وجود نہیں سمجھتا۔ صحیح۔ فرام انہیں پرائمری ٹائز یا ابتدائی وابستگیاں کہتے ہیں۔ جب تک یہ ٹائز برقرار رہتی ہیں، بچے کو دنیا کا کوئی ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دنیا کو خود سے الگ سمجھتا ہی نہیں۔ لیکن پھر ایک وقت آتا ہے جب یہ ابتدائی رشتے ٹوٹتے ہیں۔ اس تحقیق میں آر ہیوز کے ایک ناول کا بہت ہی زبردست حوالہ دیا گیا ہے۔ ایک 10 سال کی بچی ہے ایملی۔ ہاں، ایملی کا واقعہ۔ اس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن ایملی کھیلتے کھیلتے اچانک رک جاتی ہے۔ اسے اچانک یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک الگ وجود ہے۔ وہ اپنے ہی جسم کو حیرت سے دیکھتی ہے، اپنی جلد کو چھوتی ہے۔ اور اس احساس کے بعد اس پر کیا بیتتی ہے؟ یہ کوئی خوشی کا مقام تو نہیں تھا۔ بالکل نہیں، اس پر ایک عجیب سی حیرت اور شدید خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے جیسے وہ کسی میڈ پرینک یا پاگل پنے سی حالت میں پھنس گئی ہے۔ جی ہاں، ایک ایسی حالت جہاں اب اسے خود سوچنا ہے، خود بڑا ہونا ہے، زندگی گزارنی ہے اور آخرکار اکیلے مرنا ہے۔ اس لمحے اسے اپنی انفرادیت یعنی انڈیویجویلٹی کا احساس ہوتا ہے، اور وہ احساس بے حد ڈراونا ہے۔ اور اگر ہم اس بچپن کے احساس کو انسانیت کے بڑے منظر نامے سے جوڑیں تو سمجھ آتا ہے کہ انسانیت نے بھی بالکل یہی سفر طے کیا ہے۔ وہ کیسے؟ اور فطرت کے تحفظ میں پرائمری ٹائز کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، لیکن انسان کا معاملہ الگ ہے۔ بجا فرمایا، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ کائنات کا سب سے بے بس ترین جاندار ہوتا ہے۔ اس کے پاس جانوروں جیسی فکس انسٹنکٹس تو نہیں ہوتی۔ صحیح۔ لیکن ایرک فرام کہتے ہیں کہ انسان کی یہ فطری بے بسی ہی اصل میں انسانی ثقافت، عقل اور آزادی کی بنیاد ہے۔ اچھا۔
جب انسانیت نے خود کو فطرت کے اس مکمل تحفظ سے الگ کیا، جب اسے احساس ہوا کہ وہ فطرت سے الگ ایک وجود ہے، تو وہ آزادی اس کے سامنے ایک عظیم اور طاقتور دنیا لے آئی۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا نکلتا ہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی شخص کو اچانک ایک عظیم الشان لیکن بالکل انجان اور ویران شہر میں اکیلا چھوڑ دیا جائے، بالکل ایک دم اکیلا۔ جہاں اسے اپنے سارے فیصلے خود کرنے ہیں، اس کے پاس کوئی نقشہ نہیں، کوئی منزل نہیں۔ یعنی آزادی تو مل جاتی ہے، لیکن حفاظت کا وہ پرانا احساس ہمیشہ کے لیے چھن جاتا ہے۔ اور اسی انجان شہر کی تنہائی کو فرام اخلاقی تنہائی یا مورل الوننس کہتے ہیں۔ یہ دھیان میں رکھنا ضروری ہے کہ یہ کسی عام فزیکل اکیلے پن سے مختلف ہے۔ اخلاقی تنہائی تھوڑا آسان لفظوں میں بتائیں۔ اخلاقی تنہائی کا مطلب ہے کائنات میں اپنے وجود، اپنی قدر اور اپنے مقصد کے حوالے سے خود کو مکمل طور پر اکیلا اور بے بس محسوس کرنا۔ اوہو، یہ بھوک یا پیاس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ بالزاک کا ایک قول ہے کہ انسان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، یہاں تک کہ موت بھی، لیکن اخلاقی تنہائی برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا بات ہے! اور آزادی کی اس پوری تحقیق کا نچوڑ یہی ہے کہ اس تنہائی سے بچنے کے لیے ہی انسان زندگی بھر فرار کے نئے راستے ڈھونڈتا رہتا ہے۔ اچھا، تو اگر بچپن اور ارتقاء کے اس نفسیاتی عمل سے آگے بڑھائیں اور تاریخ کے پنوں پر نظر ڈالیں، تو اس آزادی کی سب سے پہلی اور سب سے بھاری قیمت جنت سے نکلنا تھی۔ جی ہاں، کتاب میں آدم اور حوا کی کہانی کا جو نفسیاتی تجزیہ پیش کیا گیا ہے، وہ سچ میں دماغ کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ واقعی فرام اس مذہبی کہانی کو ایک گہرے نفسیاتی استعارے یعنی میٹافر کے طور پر دیکھتے ہیں۔ جنت کا ماحول اصل میں کیسا تھا؟ وہاں مکمل تحفظ تھا، کوئی فکر نہیں تھی، صحیح، فطرت اور انسان کے درمیان مکمل ہم آہنگی تھی۔ لیکن وہاں کوئی آزادی نہیں تھی، کوئی چناؤ یا چوائس نہیں تھی، ہے نا؟ بالکل۔ خدا کی نافرمانی کرنا، ممانعت کیے گئے درخت کا پھل کھانا۔ فرام کے مطابق یہ اصل میں آزادی کا پہلا انسانی فعل یا ایکٹ تھا۔ صحیح کہا۔ اس ایک بغاوت نے انسان کو قدرت کے مکمل نظام سے باہر نکال دیا۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ آزادی ملتے ہی سب سے پہلا احساس کیا تھا؟ انسان نے خود کو نمگا، تنہا اور خوفزدہ محسوس کیا۔ کہانی بتاتی ہے کہ وہ درختوں کے پیچھے چھپ گئے۔ یعنی انہوں نے آزادی تو پالی، احکامات کو توڑ دیا۔ ہاں، لیکن جنت کی حفاظت اور سکون ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ بغاوت نے انہیں آزاد تو کیا، پر ساتھ ہی ساتھ انہیں ایک دوسرے سے اور پوری کائنات سے کاٹ کر رکھ دیا۔ پھر جب ہم تاریخ میں مزید آگے آتے ہیں، خاص طور پر وسطی زمانے یعنی مڈل ایجز کی طرف، تو وہاں بھی ہمیں جنت جیسا ہی ایک نظام دکھائی دیتا ہے۔ جی، وہ ایک الگ ہی دور تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وسطی زمانے میں آزادی کی شدید کمی تھی۔ ہر انسان اپنی سماجی حیثیت، اپنے کرافٹ گلڈ اور اپنے مخصوص طبقے سے سختی سے بندھا ہوا تھا۔ پیدائش سے لے کر موت تک سب کچھ طے شدہ تھا۔ لیکن یہاں فرام ایک ایسی بات کہتے ہیں جو عام تاریخی سوچ سے بالکل الگ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نظام کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ تھی کہ اس میں اخلاقی تنہائی بالکل نہیں تھی۔ اچھا، زندگی کا مقصد، کائنات میں انسان کی جگہ، یہ سب پہلے سے طے تھا۔ سماج ایک بڑے جسم کی طرح تھا اور ہر شخص اس جسم کا ایک اٹوٹ حصہ تھا۔ لیکن رکیے، یہاں ایک بہت واضح سوال اٹھتا ہے میرے دماغ میں۔ پوچھیے۔ عام طور پر تو وسطی زمانے کو تاریخی اعتبار سے بہت اندھیرا، جہالتی اور پابند دور یعنی ڈارک ایجز مانا جاتا ہے۔ جی ہاں، لوگ یہی سمجھتے ہیں۔ وہاں چرچ کا ظلم تھا، عام کسان غلاموں جیسی زندگی گزار رہے تھے، بیماریاں تھیں اور طبقاتی نظام بے حد ظالمانہ تھا۔ تو کیا واقعی اس زمانے میں لوگ نفسیاتی طور پر محفوظ تھے؟ یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے اور اس غلط فہمی کو دور کرنا ضروری ہے۔ فرام یہ نہیں کہہ رہے کہ وسطی زمانے میں لوگ عملی طور پر خوشحال تھے یا وہاں ظلم نہیں تھا۔ صحیح۔ وہاں آزادی واقعی بالکل نہیں تھی، لیکن وہاں اخلاقی تنہائی اس لیے نہیں تھی کیونکہ اس وقت تک انفرادیت یعنی انڈیویجوالٹی کا تجربہ ہی عام ہو کر سامنے نہیں آیا تھا۔ جیکب برکہارٹ، جو کہ رینیسانس کی تاریخ کے بہت بڑے ماہر ہیں، انہوں نے اسے بڑی گہرائی سے بیان کیا ہے۔ انہوں نے وسطی زمانے کے لوگوں کی نفسیات کو کیسے سمجھا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وسطی زمانے میں انسان اور دنیا کے درمیان ایک پردہ خیال تھا۔ یہ پردہ عقیدے، وہم اور ایک بچکانہ اعتماد سے بنا تھا۔ انسان خود کو دنیا سے الگ دیکھتا ہی نہیں تھا۔
وہ اپنے آپ کو صرف اپنی نسل، اپنی پارٹی، اپنے خاندان یا اپنے پیشے کے حوالے سے پہچانتا تھا۔ یعنی اگر کوئی لوہار ہے تو وہ بس ایک لوہار ہے، وہ ایک الگ آزاد شخص نہیں ہے۔ اچھا، اب سمجھ آ گیا۔ یعنی جب کسی شخص کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ وہ دنیا سے الگ ایک مکمل اور تنہا وجود ہے تو اسے اکیلے پن کا عذاب بھی نہیں ستا سکتا۔ مکمل ٹھیک۔ دکھ ضرور تھے، بے انصافیاں تھیں، بھوک تھی، لیکن ہر کسی کو کائنات کے نظام میں اپنی ایک مخصوص جگہ معلوم تھی۔ اسے راتوں کو جاگ کر یہ نہیں سوچنا پڑتا تھا کہ میں آخر کون ہوں اور میری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا۔ زندگی معنی خیز تھی کیونکہ مقصد اور منزل پہلے سے سوسائٹی اور مذہب نے دے رکھی تھی۔ انسان ایک چھوٹی سی جگہ پر بندھا ضرور تھا، پر وہ اس جگہ کی مٹی میں اپنی جڑیں مضبوطی سے بنائے ہوئے تھا۔ لیکن جیسے کہ ہم جانتے ہیں، واسطہ زمانے کا یہ بند اور محفوظ نظام ہمیشہ تو نہیں چل سکا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ جیسے ہی رنیسا یعنی احیاء علوم کا آغاز ہوا اور اس کے ساتھ ہی یورپ میں سرمایہ داری یعنی کیپٹلزم نے جنم لیا تو دنیا ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ اور اس تبدیلی نے انسان کو نئے مواقع بھی دیے، اسے بیداری دی، لیکن وہیں اس کا وہ صدیوں پرانا مکمل تحفظ بھی ہمیشہ کے لیے چھین لیا۔ وہ کیسے؟ خاص کر جب اٹلی میں رینیسا کا آغاز ہوا تو امیر طبقے کے لیے آزادی کے نئے دروازے کھلے۔ انفرادیت یعنی میں پہلی بار واضح طور پر ابھر کر سامنے آئی۔ لیکن کتاب کے مطابق اس نئی طاقت کے ساتھ ہی اکیلے پن اور خوف کی اصل شروعات ہوتی ہے۔ اور ایک عجیب بات جو فروم یہاں بتاتے ہیں وہ شہرت یعنی فیم کے حوالے سے ہے۔ جی، فیم کا کانسیپٹ۔ ہم آج شہرت کو کامیابی مانتے ہیں، لیکن رینیسا میں شہرت حاصل کرنے کی جو شدید ہوس پیدا ہوئی وہ دراصل اکیلے پن اور خوف کو چھپانے کا ایک طریقہ تھی۔ صحیح۔ اگر انسان اپنی اہمیت پر خود یقین نہ رکھ سکے، جب اسے خوف آئے کہ کائنات میں اس کا کوئی وجود نہیں، تو وہ دوسروں کی نظروں میں عظیم بن کر اپنا خوف بھلانا چاہتا ہے۔ اور شہرت کی طلب دراصل اس بات کا سب سے بڑا ثبوت تھی کہ اب لوگوں کو اپنے ہی وجود پر خود یقین نہیں رہا تھا، انہیں دنیا کی تصدیق چاہیے تھی۔ بالکل۔ لیکن یہ سب تو صرف امیر اور طاقتور طبقے کے مسائل تھے۔ عام مڈل کلاس اور چھوٹے کاروباریوں کے لیے سرمایہ داری کا یہ نیا دور نفسیاتی اور معاشی طور پر بہت ہی خوفناک تھا۔ کیونکہ بڑے تاجروں اور بڑی مونوپولیوں نے ابھرنا شروع کر دیا تھا، جو ان چھوٹے کاروباریوں اور صدیوں پرانے کرافٹ گلڈز کو مکمل کچل رہے تھے۔ جی ہاں۔ اور اس نئے کیپٹلسٹ دور کی نفسیاتی بے چینی کو دکھانے کے لیے سورس مٹیریل میں ایک بہت ہی دلچسپ اور حیران کن ڈیٹیل دی گئی ہے: نیورمبرگ شہر کی گھڑیاں۔ ہاں، نیورمبرگ کا واقعہ یہ ایک اہم مثال ہے۔ اس نئے دور میں وقت کی قدر و قیمت اچانک بالکل بدل گئی۔ وہاں کے اہم عمارتوں میں گھڑیاں لگا دی گئیں جو ہر 15 منٹ بعد بجنے لگیں۔ اور اس سے ہوا کیا؟ وقت اچانک اتنا قیمتی کیوں ہو گیا کہ وقت ضائع کرنا باقاعدہ ایک سنگین اخلاقی گناہ بن گیا؟ ایفیشنسی یعنی کارکردگی، سب سے بڑی اخلاقی خوبی کیسے بن کر ابھری؟ اس کے پیچھے آخر اچانک کیا خوف پیدا ہو گیا تھا؟ خوف یہ تھا کہ پرانے زمانے میں جب بازار ایک چھوٹی سی جگہ ہوتی تھی تو مانگ اور رساد یعنی ڈیمانڈ اور سپلائی پہلے سے طے ہوتی تھی۔ ایک جوتا بنانے والے کو پتا ہوتا تھا کہ شہر میں کتنے جوتوں کی ضرورت ہے۔ صحیح، سب کیلکولیٹڈ تھا۔ لیکن سرمایہ داری کے آغاز سے مارکیٹ اچانک ایک بڑی انجان اور نہ دکھنے والی طاقت بن گئی۔ اب فیصلہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں تھا بلکہ اس اندھی مارکیٹ کے ہاتھ میں تھا۔ اچھا۔ اس حالات میں اگر کوئی تھوڑا سا بھی وقت ضائع کرتا یا دوسروں سے پیچھے رہ جاتا تو نظام اسے مکمل طور پر کچل دیتا۔ واو، یہ صورتحال تو بالکل ایسی ہے جیسے آج کے دور میں کسی معمولی لوکل دکاندار کو جو پہلے صرف اپنے محلے تک محدود تھا، اچانک عالمی معاشی نظام اور بڑی ای کامرس مونوپلیوں سے اکیلے لڑنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ جی بالکل ویسے ہی تمثیل ہے۔ اسے آزادی تو پوری دے دی گئی ہے کہ وہ جو چاہے بیچے، لیکن وہ مکمل طور پر ڈوبنے اور تباہ ہونے کے خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کی بے بسی آزادی کے اس نام نہاد لباس کے نیچے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صحیح تمثیل پیش کی آپ نے، اور فرام یہی سمجھاتے ہیں کہ اس نئے سرمایہ داری نظام میں زندگی کا مقصد اچانک بدل گیا۔ انسان جو پہلے خود مقصد حیات تھا اب سرمایہ جمع کرنے کا ایک محض آلہ یا ٹول بن کر رہ گیا۔ صحیح۔
ہر شخص جو کل تک پڑوسی اور ہم سفر تھا اب ایک مقابلے باز اور دشمن بن گیا۔ جب آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کو کچل کر آگے بڑھنے کی کوشش میں ہوں تو انس اور ہمدردی تو مر ہی جاتی ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ مڈل کلاس سماجی اور معاشی طور پر مزید تنہا، الگ تھلگ اور بے بس محسوس کرنے لگی۔ انہیں آزادی ملی ضرور تھی، پر یہ آزادی ایک ایسے عذاب میں تبدیل ہو چکی تھی جس کا ان کے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ اور اسی شدید معاشی اور نفسیاتی بے بسی نے، اس خوف نے لوگوں کو ایک ایسی سوچ اور راستے کی تلاش پر مجبور کر دیا جو انہیں اس بے یقینی سے نکال سکے۔ انہیں ایک نئے نظام کی ضرورت تھی۔ انہیں ایک نئے عقیدے کی ضرورت تھی اصل میں، اور یہی وہ وقت تھا جب یورپ میں ریفارمیشن کا دور شروع ہوا، جہاں مارٹن لوتھر اور جان کیلون کی مذہبی تعلیمات سامنے آئیں۔ اچھا، یہ پوائنٹ تاریخ کو دیکھنے کا نظریہ ہی بدل دیتا ہے۔ عام طور پر تو ہم تاریخی کتابوں میں یہی پڑھتے ہیں کہ لوتھر اور کیلون آزادی کے علمبردار تھے۔ جی، وہی بتایا جاتا ہے۔ کیونکہ انہوں نے کیتھولک چرچ کی اجارہ داری اور کرپشن کو توڑا۔ لیکن فروم کی تحقیق اس کہانی کا ایک بالکل نیا نفسیاتی رخ پیش کرتی ہے۔ ان کے مطابق لوتھر کا نظریہ دراصل آزادی سے فرار کا ایک نیا راستہ تھا۔ فروم کا تجزیہ یہ ہے کہ لوتھر کی تعلیمات کا مرکز یہ تھا کہ انسان فطری طور پر برا، گناہگار اور مکمل طور پر بے بس ہے۔ اچھا، لوتھر نے آزادی نہیں سکھائی، بلکہ اس نے سکھایا کہ خدا کی طاقت کے آگے خود کو مکمل طور پر مٹا دینا، اپنی حیثیت کو زیرو کر دینا اور خود کو ذلیل سمجھنا ہی بچاؤ کا واحد راستہ ہے۔ یعنی یہ اپنی انڈیویجویلٹی سے جان چھڑانے کا ایک نیا طریقہ تھا۔ کتاب میں لوتھر کی عوام سے نفرت کا ایک حوالہ دیا گیا ہے جو واقعی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ ہاں، جب کسانوں نے بغاوت کی تھی۔ بالکل، جب کسانوں نے، جو اس کے اپنے ہی پیروکار تھے، پرانے نظام کے خلاف بغاوت کی تو لوتھر نے ان عوام کے خلاف انتہائی سخت الفاظ استعمال کیے۔ اس نے کہا کہ انہیں ایسے مرنا چاہیے جیسے کسی پاگل کتے کو مارا جاتا ہے۔ یہ بہت حیران کن تھا۔ یہ وہی عام لوگ تھے جو اس تحریک کا حصہ تھے، لیکن جب انہوں نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی تو لوتھر نے خود انہیں کچل دینے کی حمایت کی۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ لوتھر کا اصل مقصد انسانی آزادی نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی اتھارٹیرین فگر کے آگے ہتھیار ڈالنا تھا جو اس بے چین مڈل کلاس کو ان کی اخلاقی تنہائی سے بچا سکے۔ صحیح۔ لوتھر نے انسانی بے بسی اور لاچارگی کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا، لیکن اس نفسیاتی فرار کا اس سے بھی زیادہ شدید روپ جان کیلون کے نظریے میں سامنے آیا۔ ہاں، کیلون کا پری ڈیسٹینیشن، یعنی پہلے سے طے شدہ تقدیر کا نظریہ۔ بالکل۔ اس نظریے کے مطابق کیلون نے سکھایا کہ خدا نے دنیا بننے سے پہلے ہی طے کر دیا ہے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون دوزخ میں، اور انسان چاہے کتنی بھی کوشش کر لے اپنے کسی اچھے کام سے اس فیصلے کو نہیں بدل سکتا۔ یہ بالکل وہی بات ہے کہ تقدیر لکھی جا چکی ہے اور قلم خشک ہو چکا ہے۔ جی، لیکن یہاں میرا ایک بہت گہرا پش بیک ہے۔ مجھے اس لاجک میں ایک بڑا جھول لگتا ہے۔ اچھا، پوچھئے، کیا الجھن ہے آپ کی؟ دیکھیں، اگر کیلون نے لوگوں کو یہ سکھایا کہ سب کچھ پہلے سے طے ہے اور کوئی انسان اپنی محنت یا اپنے اچھے اعمال سے اپنی تقدیر نہیں بدل سکتا، تو لوگوں کو تو مایوس ہو کر بیٹھ جانا چاہیے تھا۔ صحیح منطق ہے۔ انہیں کہنا چاہیے تھا کہ جب سب طے ہی ہے اور میں کچھ کر ہی نہیں سکتا تو پھر میں دنیا کی دوڑ دھوپ کیوں کروں۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ کیلونزم نے اہل مغرب کو بے تحاشا سخت محنت کرنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے دنیا کا سب سے بڑا معاشی نظام کھڑا کر دیا۔ آخر اس پری ڈیسٹینیشن نے انہیں حاصل کرنے پر مجبور کیسے کر دیا؟ یہ واقعی بہت ہی اعلیٰ سوال ہے، اور منطقی اعتبار سے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر نتیجہ طے ہے تو محنت کیوں کی جائے۔ لیکن فروم یہاں منطق نہیں، انسان کی نفسیات اور اس کے خوف کا راز کھولتے ہیں۔ اچھا، فرض کریں کہ کسی کو پتا ہو کہ اس کی تقدیر طے ہے، لیکن اسے یہ نہ پتا ہو کہ وہ تقدیر جنت کی ہے یا دوزخ کی، تب کیا ہوگا؟ تو اس بے یقینی کا نفسیاتی اثر کیا ہوتا ہے؟ یہ بے یقینی اور شک ایک ایسی تکلیف دہ حالت ہوتی ہے جسے دماغ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ایک شدید پینک اٹیک جیسی حالت ہے۔ صحیح۔ انسان اس سوچنے کے عذاب سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ سرگرمی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کیلونزم میں کمپلسیو ایکٹیویٹی یعنی مجبورانہ سرگرمی دراصل اسی خوف اور شک سے بچنے کا ایک
ذریعہ بن گئی تھی۔ اچھا، اب سمجھ رہا ہوں۔ جیسے جب کوئی شخص کسی بڑی اور خطرناک بیماری کے ٹیسٹ کی رپورٹ کا انتظار کر رہا ہو تو وہ اینگزائٹی کی حالت میں آرام سے نہیں بیٹھ سکتا۔ بالکل۔ وہ ڈر کے مارے مسلسل بے مقصد کام کرنے لگتا ہے، گھر کی صفائی کرنے لگتا ہے، چیزیں ٹھیک کرنے لگتا ہے، تاکہ اس کا دماغ اس ڈر سے بھٹک جائے اور وقت گزر جائے۔ مکمل ٹھیک پکڑا آپ نے۔ یہی نفسیات کیلونزم کے فالوورز میں تھی۔ وہ سخت محنت کرتے تھے، دن رات کام میں غرق رہتے تھے۔ صحیح۔ وہ آرام اور لغزش سے ڈرتے تھے کیونکہ فراغت کے وقت انہیں اپنا اکیلا پن اور خوف پھر سے محسوس ہونے لگتا تھا۔ واو۔ پھر آہستہ آہستہ مسلسل محنت کرنا اور اس میں کامیابی حاصل کرنا اس بات کا ایک وجدانی نشان بن گیا کہ شاید ان کا شمار بچنے والوں یعنی چنے ہوئے لوگوں میں ہے۔ یعنی اگر وہ اپنے کاروبار میں دن رات ایک کر رہے ہیں اور پیسہ کما رہے ہیں تو سمجھ لو کہ ان پر خدا کا کرم ہے اور وہ بچنے والوں کی فہرست میں ہے۔ جی، یہ ان کی اپنی تسلی تھی۔ اس طرح اہل مغرب نے باہر کی پابندیوں سے، کیتھولک چرچ اور بادشاہوں سے تو آزادی حاصل کر لی، لیکن انہوں نے اپنے دماغ کے اندر ہی ایک نیا اور ظالم سلیو ڈرائیور یعنی ایک آقا بٹھا لیا، بالکل ٹھیک کہا۔ جسے انہوں نے فرض، ضمیر یا کارکردگی کا نام دے دیا۔ وہ باہر سے آزاد تھے لیکن اپنے ہی اندر کے خوف اور کمپلشن کے مکمل غلام بن چکے تھے۔ اور یہ کمپلشن اتنی طاقتور تھی کہ اس نے نہ صرف ان کی ذاتی زندگیوں پر قبضہ کیا بلکہ پورے مغربی معاشی نظام کی بنیاد رکھ دی۔ صحیح۔ ماڈرن کیپٹلزم کی بنیاد میں اصل میں یہی اخلاقی تنہائی اور خوف چھپا ہوا ہے، جہاں انسان مسلسل دوڑ رہا ہے کیونکہ اسے رکنے سے ڈر لگتا ہے۔ تو اس گہری تحقیق اور اس ساری اہم بحث کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ آزادی کا سفر ویسا نہیں ہے جیسے کھلی فضا میں بآسانی سانس لینا، بلکہ آزادی ایک بے حد بھاری بوجھ اور ایک کٹھن راستہ ہے۔ جی ہاں۔ انسانی تاریخ نے پرانی پابندیوں کو توڑا، چرچ کی اجارہ داری کو ختم کیا اور جسم پر پڑی زنجیریں کاٹ دیں، لیکن اس فریڈم فرام کے نتیجے میں جو نئی دنیا وجود میں آئی، اس نے نئے خوف اور اکیلے پن کو جنم دیا جس سے انسانیت پہلے بالکل واقف نہیں تھی۔ صحیح۔ اور اسی ڈر سے بچنے کے لیے ہی انسان نے خود کو مسلسل مجبوراً کام میں، جسے آج کی زبان میں ہم ہسل کلچر کہتے ہیں، اس میں غرق کر لیا۔ دراصل ہم سمجھتے ہیں کہ دن بھر لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھ کر یا ہر وقت مصروف رہ کر ہم اپنی آزاد مرضی کا استعمال کر رہے ہیں۔ ہاں، ہم تو یہی سوچتے ہیں۔ لیکن تحقیق یہ بتاتی ہے کہ یہ مصروفیت ہماری آزاد مرضی کم اور اخلاقی تنہائی سے بچنے کی نفسیاتی مجبوری زیادہ بن چکی ہے۔ اور آج کے دور میں فرام کے اس تجزیے کا اطلاق بہت واضح ہے۔ آج کی سوسائٹی میں جہاں اینڈلیس آپشنز ہیں، انفارمیشن کا طوفان ہے، وہاں بھی تو لوگ آزادی کے اس بوجھ تلے دب رہے ہیں۔ ہر روز نئے فیصلے کرنے ہیں، نئے کریئر چننے ہیں، نئی پہچان بنانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے آزاد معاشروں میں بھی لوگ خوفزدہ ہیں اور اسی ڈر کی وجہ سے ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجیز، سخت گیر سیاسی دھاروں اور نئے اتھارٹیرین رہنماؤں کی طرف کشش محسوس کرتے ہیں، تاکہ کوئی انہیں آ کر بتائے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ بالکل، تاکہ کوئی انہیں اس بے یقینی اور تنہائی کے بوجھ سے نجات دلا دے۔ یہ واقعی گہرائی میں جا کے سوچنے کا مقام ہے۔ اور اس نشست کے آخر میں اس تحقیق اور ان صدیوں پرانے نفسیاتی مسائل سے ایک ایسی چونکنے والی سوچ نکل کر سامنے آتی ہے جو اگرچہ کتاب میں تو ڈائریکٹلی نہیں لکھی، لیکن اس پورے مسئلے پر پوری طرح فٹ آتی ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، فرام کہتے ہیں کہ تاریخ میں وقت کو ضائع نہ کرنے اور مسلسل کام میں غرق رہنے نے انسان کو اس کی اندرونی تنہائی اور خوف سے بھاگنے میں مدد دی، یعنی ہسل ہمارا ڈیفنس میکنزم رہا ہے۔ جی بالکل۔ لیکن آج جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ایڈوانس ٹیکنالوجی ہماری دنیا میں آ کر انسان کو مکمل فراغت اور آرام دینے کا وعدہ کر رہی ہیں، جب آنے والے کل میں شاید ہمیں گزارے کے لیے کام ہی نہ کرنا پڑے، تو کیا ہوگا؟ یہ ایک بہت ہی گہرا سوال ہے۔ کیا یہ آرام اور فراغت ہمارے اندر اس قدیم اخلاقی تنہائی، اس بے یقینی اور بے مقصد ہونے کے اس پرانے ڈر کو دوبارہ زندہ تو نہیں کر دے گی؟ وہ ڈر جس سے بھاگنے کے لیے ہم نے صدیوں تک کیپٹلزم اور کام کا سہارا لیا تھا۔ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پنجرہ ایک بار پھر کھلنے والا ہے، اور اس بار ہمارے پاس مصروفیت کا بہانہ بھی نہیں ہوگا، کھلی فضا اور اکیلا پرندہ۔ آج کے لیے ہماری اس گہری تحقیق کا یہی اختتام ہوتا ہے، پھر ملیں گے۔